إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل احترام خواتین اسلام، عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 195 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس مناسبت سے کہ پچھلے کئی خطبے سے ہم اور آپ یہ بات سن رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے کچھ مخصوص بندے، کچھ خاص بندے ایسے ہیں جن سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے، اور اس محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے پہلے کچھ اعمال کا مطالبہ کرتا ہے۔ جو لوگ ان اعمال کو انجام دیتے ہیں انہی بندوں یا بندیوں سے رب العالمین محبت کرتا ہے۔ 6 اعمال یا 6 خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ اس سے پہلے کیا جا چکا ہے۔ 7واں خوش نصیب انسان جس سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے وہ خوش نصیب انسان جو احسان کرتا ہے۔ جو احسان کرتا ہے، احسان کرنے والے کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر وہی 195 اللہ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ اے اللہ کے بندو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ اور اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، وَأَحْسِنُوا اور احسان کرو۔ احسان کرو کیوں؟ وَأَحْسِنُوا اس لیے کہ احسان کرو گے إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ بے شک اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ احسان کیا ہے؟ احسان کا معنی کیا ہے؟ احسان کا مطلب کیا ہے؟ ہم اور آپ اردو میں بھی یہ لفظ احسان کا استعمال کرتے ہیں۔ احسان کا معنی اردو میں کچھ اور ہے اور شریعت اسلامیہ میں کچھ اور ہے۔ احسان ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے کسی کی مدد کر دی، کسی نے کسی کا سپورٹ کر دیا، کسی نے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر دیا، ہم اس کو احسان کہتے ہیں۔ لیکن شریعت میں احسان کا معنی بڑا وسیع ہے۔ کئی الفاظ اور کئی مفہوم قرآن کریم میں بھی مذکور ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی معلوم ہے اور مشہور ہے، اور وہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ احسان کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ ایک آدمی، ایک مسلمان اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی احسان کرے
اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھی احسان کرے۔ احسان کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ایک انسان، ایک مسلمان اپنے دوستوں کے ساتھ بھی احسان کرے اور اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی احسان کرے۔ احسان کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ ایک انسان، ایک مومن دوسرے بندوں کے لیے فائدہ مند ہو جائے، یوزفل ہو جائے، یعنی ایک انسان سے دوسرے انسان کو کبھی نقصان نہ ہو، بلکہ اس کی زندگی سے اور اس کے اعمال سے، اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے، اس کے اعمال سے دوسرے انسان کو، دوسرے مسلمان کو صرف فائدہ ہی ہو۔ احسان کا ایک مطلب یہ ہے۔ احسان کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انسان، ہم اور آپ عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس میں بھی ہم کو احسان کرنا ہے۔ اسی طریقے سے احسان کا تعلق صرف انسانوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ احسان کا تعلق حیوانات کے ساتھ بھی ہے، چرند پرند کے ساتھ بھی ہے، دوسری مخلوقات کے ساتھ بھی ہے۔ گویا کہ خلاصہ یہ کہ احسان کا معنی بڑا وسیع ہے۔ احسان، ہم اپنے لوگوں کے ساتھ احسان کر دیتے ہیں، اچھا سلوک سے پیش آتے ہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے، اسلام یہ کہتا ہے، نبی کی تعلیم یہ کہتی ہے، دوست تو دوست رہے، دشمنوں کے ساتھ بھی ہم کو اور آپ کو احسان کرنا ہے، اور اس احسان کا نتیجہ بڑا اچھا ہوتا ہے۔ اٹھائیے، صحیح بخاری میں واقعہ مشہور ہے، اس سے پہلے بھی یہ واقعہ ذکر کیا جا چکا ہے، ضمناً مختصر ہم آپ کے سامنے وہ واقعہ ذکر کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جانی دشمن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے۔ نام سمامہ بن عسال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سمامہ بن عسال کو گرفت کر لیے، پکڑ لیے، اور مسجد نبوی کے کھمبوں میں سے کسی ایک کھمبے میں ان کو باندھ دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، ماذا عندك یا سمامہ؟ فقال عندي خیر یا محمد، ان تقتلنی تقتل ذا دم وان تنعم تنعم على شاکر وان كنت تريد المال فصل منه ما شئت۔ سمامہ بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، خیریت دریافت کرتے ہیں، حال پوچھتے ہیں، سمامہ بن عسال تم مجرم ہو، تم مجھ کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، یہ الگ بات ہے کہ تم گرفت کر لیے گئے، پکڑ لیے گئے، اب تم یہ بتلاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ سمامہ بن عسال یہ قوم کے لیڈر تھے، یہ اپنے زمانے کے بادشاہ تھے، روب تھا، دبدبا تھا، وہی انداز تھا۔ کہا، یا محمد، اے محمد، عندی خیر، آپ نبی ہیں الگ بات ہے، میرے پاس بھی بہت ساری بھلائیاں ہیں، اگر آپ میرے ساتھ احسان کریں گے، اگر آپ میرے ساتھ احسان کریں گے تو میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ وَإِن تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو بدلے میں آپ کو بھی قتل کیا جائے گا، یعنی قصاص لیا جائے گا، آپ سے بدلہ لیا جائے گا۔ دوسرا مطلب یہ بتلایا گیا کہ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو آپ حق پر ہیں، میں مجرم تھا، آپ مجھے قتل کر سکتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے پوچھتے ہیں، آگے کہتے ہیں، اے نبی، اگر کچھ چاہیے، پیسہ وغیرہ اگر آپ کو چاہیے وہ بھی مانگ لیجئے، وہ بھی دے دیا جائے گا، لیکن میرے ساتھ احسان کیجئے۔ آپ چھوڑ دیے، سمامہ بن عسال کو چھوڑ دیے، دوسرے دن آتے ہیں وہی سوال و جواب ہوتا ہے، آپ چھوڑ دیتے ہیں، تیسرے دن آتے ہیں وہی سوال و جواب ہوتا ہے، سمامہ بن عسال کا وہی جواب ہوتا ہے۔ بالآخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں، اطلقوا سمامہ، سمامہ کو چھوڑ دو۔ سمامہ کو چھوڑ دیا گیا۔ مسجد نبوی کے باہر جاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اسلام سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اس قدر متاثر ہو جاتے ہیں، رہا نہیں گیا، بے چین ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں اسلام قبول کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ آپ اسلام قبول کر لیے۔ اسلام سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ نفرت، اسلام کے بعد سب سے زیادہ محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے سب سے زیادہ نفرت،
اسلام کے بعد نبی کے دین سے سب سے زیادہ محبت، اسلام سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے زیادہ نفرت تھی، اسلام کے بعد ثمامہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ سے بھی محبت ہے، آپ کے دین سے بھی محبت ہے، آپ کے شہر سے بھی محبت ہے۔ کیوں یہ اسلام قبول کر لیے؟ ثمامہ بن عسال قیدی ہیں، مجرم ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ احسان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کے نتیجے میں ثمامہ بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیے۔ تو اسلام احسان کی تعلیم دیتا ہے، اور احسان صرف یہی نہیں ہے کہ دشمنوں کے ساتھ کیا جائے، شریعت یہ کہتی ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی احسان کیا جائے، چرندوں کے ساتھ بھی احسان کیا جائے، اور چوپایوں کے ساتھ بھی احسان کیا جائے۔ ایک حدیث دیکھیے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور بڑا عجیب حدیث ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کی تعلیم اور نیکیوں کے جو بہت سارے دروازے ہیں، جو آسان دروازے ہیں، جس کا کرنا بالکل آسان ہے، ایک تو احسان بھی ہے اور دوسری چیز یہ کہ وہ نیکی بھی ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه طير او انسان او بہیمة الا كان له به صدقہ، رواہ البخاری۔ بخاری کی روایت ہے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا، جو بھی مسلمان بندہ، جو بھی مسلمان انسان کوئی پودا لگاتا ہے، کوئی درخت لگاتا ہے، درخت لگانے کا مقصد صرف اپنا ہی فائدہ نہیں بلکہ دوسرے انسان بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر یہ نیت ہو، اگر یہ مقصد ہو تو کیا فائدہ ملنے والا ہے؟ نبی فرماتے ہیں کہ جو مسلمان بندہ کوئی پودا لگاتا ہے، کوئی درخت لگاتا ہے، یا کسی کھیت میں کوئی بیج بوتا ہے، کوئی اناج بوتا ہے، کوئی اناج اگانے کی کوشش کرتا ہے، درخت لگا دیے، پودا لگا دیے، درخت اس قابل ہو گیا کہ پھل دینے لگا، کھیت اس قابل ہو گئے کہ اناج اگنے لگے، ظاہر سی بات ہے پھل نکل آئے ہیں، اناج اگائے ہیں، اب ہوتا یہ ہے فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنسَانٌ، اب اس درخت سے، اس پیڑ پر کوئی پرندہ آیا اور اس پھل کو کھا لیا، یا کھیت میں کوئی پرندہ چلا گیا اس کے دانے کو کھا لیا، او انسان، درخت تھا انسان نے کھا لیا، او بہیمۃ، یا کوئی جانور کسی کھیت میں داخل ہو گیا، جانور چر گیا، الا کان له به صدقہ، اگر نیت یہی تھی کہ کوئی انسان داخل ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی جانور داخل ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، کھا لے، اگر یہ نیت ہے الا کان له به صدقہ، جب تک وہ درخت ہوگا، جب تک وہ کھیتیاں ہوں گی، انسان جانور پرندے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، الا کان له به صدقہ، اس انسان کو صدقہ کا ثواب ملے گا۔ یہ تو رہا احسان جانوروں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، چوپایوں کے ساتھ۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک مسلمان بحیثیت مسلمان دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھی احسان کرے۔ ہم تو ظلم کرتے ہیں، ہم تو ستانے پر لگے ہوئے ہیں، ہم بھائی بھائی سے لڑنے پر لگے ہوئے ہیں۔ شریعت یہ کرتی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کا سپورٹ کرے، چاہے جائے کہ دشمن کے حوالے کرے، چاہے جائے کہ اس پر ظلم ہونے دے اور آنکھ بند کر کے ظلم کو دیکھتا رہے۔ حدیث دیکھیے، عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، رواه البخاری في كتاب المظالم۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اب بھائی ہونے کے ناطے لا یظلمہ،
ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی پر ظلم نہ کرے، اس کو ستائے نہیں، ولا یسلم ہو، اور نہ ہی کسی دشمن کے حوالے کرے، یعنی ظلم کرے بھی نہیں اور ظلم ہونے بھی نہ دے۔ کیا کرے؟ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ، میں نے کہا کہ احسان کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے لیے فائدہ مند ہو جائے، فائدہ مند رہے، فائدہ ہی ہو، نقصان کبھی بھی نہ ہو ایک مسلمان کے ذریعے دوسرے مسلمان کا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو مسلمان اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کی مدد میں جب تک لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا رہتا ہے، یہ احسان کا فائدہ ہے۔ اور آگے کہا گیا وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی کسی پریشانی کو دور کر دیا، ہٹا دیا، مدد کر دیا، ہیلپ کر دیا، اللہ کل قیامت کے دن بڑی بڑی پریشانیوں میں سے ایک بڑی پریشانی اللہ اس انسان سے دور کر دے گا۔ کیا ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ایک بڑی پریشانی ہماری زندگی سے اور ہمارے حساب و کتاب کے مرحلے سے اللہ رب العالمین ہٹا دے؟ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو مسلمان اس دنیا کی زندگی میں کسی دوسرے مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے اللہ کل قیامت کے دن اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔ آج تو ہم پردہ دری کرتے ہیں، عیب کو ظاہر کرتے ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے پیچھے اس قدر پڑ جاتا ہے کہ وہ کمی کی تلاش میں لگا رہتا ہے، وہ اس طاق اور میں لگا رہتا ہے کہ کوئی کمی دیکھ لی جائے، آواز اٹھایا جائے اور اس پردے کو چاک کیا جائے، بدنام کیا جائے۔ یاد رکھیے اگر بغیر کسی غلطی کے آپ کسی انسان کے عیب پر پردہ ڈالنے کے بجائے پردے کو ظاہر کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن آپ کے بھی جرائم، آپ کے بھی گناہ تمام لوگوں کے سامنے رب العالمین ظاہر کر دے گا۔ تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ بھی احسان کرے، یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ یہاں تک کہ ہماری شریعت میں اس بات کی بھی تعلیم دی گئی ہے کہ اے مسلمانوں، اے انسانوں، اے اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں، تمہاری زندگی میں کبھی قصاص کا معاملہ پیش آ سکتا ہے، قتل کے بدلے میں کسی کو قتل کرنے کی بات آ سکتی ہے، جانور کو ذبح کرنے کی بات تو آ سکتی ہے، وہاں بھی احسان کرو، وہاں بھی احسان کرنے کی تعلیم ہماری اور آپ کی شریعت دیتی ہے۔ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے عن شداد بن اوس قال سنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء اذا قتلتم فاحسنوا القتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته فليرح ذبيحته رواہ مسلم فی کتاب الصید والذبائح۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ شداد بن اوس کہتے ہیں کہ دو باتیں ہیں، دو چیزیں ایسی ہیں کہ میں نے دونوں چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یاد کر لیا۔ اس ٹکڑے سے معلوم یہ ہوا کہ ہم مسلمانوں کو بھی نبی کی حدیثیں یاد ہونی چاہیے۔ صحابی کہہ رہے ہیں کہ دو باتیں ہیں جو مجھے یاد ہے، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، نبی نے کہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ دو باتیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلی بات ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز پر احسان کو فرض کیا ہے، ہر چیز کے ساتھ احسان کرنے کو اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا ہے۔ یہ احسان کرنا یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے۔ اس کی ایک شکل اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، اگر کوئی مجرم ہے قصاص کے طور پر، بدلے کے طور پر اگر کسی مجرم کو قتل کر رہے ہو تو تڑپا تڑپا کر قتل مت کرو، تڑپا تڑپا کر قتل مت کرو۔ جب قتل کرو تو اچھی طریقے سے قتل کرو، یعنی قتل کر دو، یعنی اس طرح قتل کرو کہ قاتل کو، یعنی جس کو قتل کیا جا رہا ہے اس کو تکلیف نہ ہو، یعنی مقتول کو تکلیف نہ ہو۔ اور تم میں سے جب کوئی آدمی کسی جانور کو ذبح کرے تو جانور کو بھی تڑپایا نہ جائے، جانور کو ذبح کرنے کے دوران تکلیف نہ ہو۔ بچا کیسے جائے؟ جانور کو تکلیف نہ ہو، ذبح تو کرنی ہے، ذبح کرنا ہے جانور کو، تکلیف کیسے نہ ہو؟
اللہ کے نبی طریقہ بتلاتے ہیں، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لو، چھری کی جو دھار ہے اس کو تیز کر لو، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور اپنے جانور کو آرام پہنچاؤ، یعنی مقتول کے ساتھ بھی احسان کیا جائے، اور مذبوح یعنی جس کو ذبح کر رہے ہیں، جس جانور کو ذبح کر رہے ہیں اس جانور کے ساتھ بھی احسان کیا جائے۔ احسان عبادت میں بھی کرنا ہے، احسان عبادت میں بھی کرنا ہے۔ ہم اور آپ عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز میں بھی احسان ہے۔ آپ یاد کیجئے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سوال کر رہے ہیں، جس میں ایک سوال یہ بھی تھا، فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، اے اللہ کے رسول احسان کیا ہے، احسان کے بارے میں آپ خبر دے دیجئے۔ آپ نے کیا کہا پتہ ہے؟ آپ نے کہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ آپ غور کریں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، کیا یہ تصور، یہ سوچ اور یہ نماز میں اس کا خیال رکھنا ہماری اور آپ کی زندگی میں ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو احسان نہیں ہے۔ جبریل پوچھتے ہیں، نبی احسان کس چیز کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ ایک بندہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو وہ کیا دیکھیں گے؟ کبھی دیوار دیکھتے ہیں، کبھی دوسرے کو دیکھتے ہیں، کبھی ادھر تاکتے ہیں، کبھی ادھر جھانکتے ہیں، نماز میں ہیں صاحب، نماز میں ہیں، اگلی صف والے کو دیکھ رہے ہیں، صاحب کون آگے بیٹھے ہوئے ہیں، بغل میں کون بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حضرت نماز میں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی بورڈ پہ دیکھیں گے، کبھی گھڑی پر دیکھیں گے، ہم بھی تو نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ احسان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم عبادت اس طرح کرو کہ دل و دماغ میں یہ ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، لیکن یہ تصور ہو، یہ خیال ہو کہ ہم رب العالمین کے سامنے حاضر ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، رب العالمین سے مناجات کر رہے ہیں، اللہ سے سرگوشی، اللہ سے بات کر رہے ہیں، یہ تصور ہونا چاہیے۔ اچھا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تصور نہ پیدا ہو، ایسا ہو سکتا ہے کہ دل و دماغ میں یہ تصور نہ ہو سکے کہ ہم اللہ کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، تو کم سے کم فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اے نماز میں ادھر ادھر جھانکنے والے، تاکنے والے، آپ یاد رکھیے، اگر آپ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ آپ اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں، تو کم سے کم یہ بات تو ضرور ہونی چاہیے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان ہے عبادت میں، تو احسان ہر ایک چیز میں ہونی چاہیے۔ ان اللہ یحب المحسنین، ایک حدیث کے اندر آیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے لوگو اذا حکمتم فاعدلوا، جب تم فیصلہ کرو، جب تمہارے پاس کوئی فیصلہ آئے، مقدمہ آئے اور تم کو قاضی بنایا جائے، جج بنایا جائے، جب فیصلہ کرو تو فاعدلوا، انصاف سے کرو۔ واذا قتلتم فاحسنوا القتلہ، اور جب قتل کرو تو اچھی طریقے سے قتل کرو۔ فإن اللہ محسن، اس لیے کہ اللہ کی ایک صفت محسن ہے، اللہ احسان کرنے والا ہے، اور یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ساتواں وہ خوش نصیب انسان جس سے اللہ محبت کرتا ہے وہ محسنین ہے، احسان کرنے والے لوگ ہیں۔ نمبر 8واں وہ خوش نصیب انسان جس سے اللہ محبت کرتا ہے وہ ہے غریبوں کو کھانا کھلانے والے لوگ، غریبوں کی مدد کرنے والے لوگ۔ آج جمعہ کا دن ہے، اگر فجر کی نماز پڑھے ہوں گے تو یہ آیت آپ کی کانوں میں ٹکرائی ہوگی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ ایک دور تھا، ایک زمانہ تھا، جب کسی انسان کے، کسی مسلمان کے گھروں کے اندر کوئی اچھی چیز پکتی تھی یا بنتی تھی تو آس پاس کے لوگ غریبوں کا خیال کرتے تھے اور ان کے گھر کھانا بھیج دیا کرتے تھے، کھانا کھلاتے تھے،
اب پیسہ بڑھ گیا، دل بگڑ گیا، مکان بڑے ہو گئے، دل چھوٹا ہو گیا۔ کون غریب، کہاں کا غریب، کون مسکین، کون محتاج، ہمیں نہیں پتا۔ ہر آدمی اپنی زندگی میں مگن ہے، کون غریب نہیں پتا۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، موقع بموقع اس کا خیال رکھا جائے۔ آج بھی دنیا کے اندر، آج بھی آس پاس میں، محلے میں، علاقے میں، آزو بازو میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو ہمارے کھانے کے محتاج ہیں۔ وہ کھائیں گے، ہمارے لیے ذخیرہ نیکی ہے، ذخیرہ آخرت ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ دہر کے اندر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ کے نیک بندے، بہت ساری صفات ان کے ذکر کیے گئے اس سے پہلے کی آیات میں۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں۔ ایک مطلب، نیک لوگ وہ ہیں جو کھانا سے محبت رکھنے کے باوجود، یعنی آپ کے یہاں کوئی کھانا بنا، وہ کھانا آپ کو پسند ہے، دل یہ نہیں چاہ رہا ہے کہ ہم دوسروں کو کھلائیں، کھانے سے محبت ہونے کے باوجود نیک لوگ کھلاتے ہیں، یتیمن، یتیم کو، مسکین کو، اور قیدیوں کو۔ مقصد کیا ہے؟ یہ کیوں کھلاتے ہیں؟ آگے یہ خود واضح کر رہے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ اے غریبوں، اے مسکینوں، اے قیدیوں، ہم جو تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں، ہم کو تم کو خوش کرنا مقصد نہیں ہے، ہم کو تم سے کوئی بدلہ بھی نہیں چاہیے، ہم کو تم سے کوئی تھینک یو اور شکریہ بھی نہیں چاہیے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں۔ ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگے، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم تم کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ تو غریبوں کو کھانا کھلانا یہ نیک لوگوں کی صفات ہے، یہ اچھے لوگوں کی عادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بہت ساری چیزوں کی تعلیمات اور بہت ساری چیزوں کی ترغیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے، اس میں سے ایک چیز یہ بھی تھی، آپ حدیثوں کا مطالعہ کریں، قرآن کریم کا مطالعہ کریں، جگہ جگہ یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کا خیال رکھنے کی بات کی گئی ہے۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن سلام، یہ اسلام نہیں لائے تھے، یہ اسلام نہیں لائے تھے، اسلام لانے سے پہلے کا اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، زرارہ بن اوفا کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام نے مجھ سے یہ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لائیں، آنے کے بعد آپ جیسے ہی مدینہ آ رہے ہیں، ان جفل الناس قبلہ، جن جن لوگوں کو پتا چلا کہ رسول مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے، تمام لوگ ادھر ہی جانے لگے، اور ایک نعرہ تھا اور ایک آواز تھی، کہا یہ جا رہا تھا قد قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قد قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قد قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دنیا کے اندر بھی، ہمارے معاشرے میں بھی جو بڑا انسان آتا ہے، جس کے انسان کے دلوں کے اندر جس کے سلسلے میں محبت ہوتی ہے، انسان آواز بلند کرتا ہے، فلاں صاحب آ گئے ہیں، وہ تشریف لا چکے ہیں، اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کر مدینہ آ رہے ہیں۔ ایک نعرہ ہے، ایک آواز ہے کہ اللہ کے رسول مدینہ آ چکے ہیں، مدینہ آ چکے ہیں، مدینہ آ چکے ہیں۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں یہ آواز 3 بار میں نے سنا، مجھے بھی رہا نہیں گیا، مجھے بھی نہیں رہا گیا۔ کہتے ہیں فجئت فی الناس لانظرا، میں بھی باہر نکلا کہ میں بھی دیکھوں نبی کون ہیں۔ کہتے ہیں کہ فلما استبینت یا فلما تبینت وجہہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، جب میں نے نبی کو دیکھا، پہلی بار ملاقات ہوئی، پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، آپ کا دیدار ہوا، میں سمجھ گیا، عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، میں سمجھ گیا کہ یہ رسول ہیں، میں سمجھ گیا کہ یہ رسول ہیں، اس لیے کہ میں سمجھ گیا، پہچان لیا کہ یہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نبی کے چہرے کو آپ کی صداقت سمجھ رہے ہیں، نبی کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ گئے، چہرہ بتا دیا کہ دل بھی صاف ہے، یہ نبی ہیں، یہ جھوٹے نہیں ہو سکتے ہیں۔ یعنی جھوٹے لوگوں کی جھوٹ کا اثرات ان کے چہرے پر بھی ہوتا ہے۔
جھوٹ اگر انسان کی زندگی میں عادی ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو اس کے اثرات انسان کے فیس اور چہرے پر بھی پڑتے ہیں اور زندگی پر بھی پڑتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں پہچان لیا کہ یہ نبی ہے، یہ نبی کا ہی چہرہ ہو سکتا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں وَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قَالَ، اس وقت سب سے پہلی چیز جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی وہ یہ تھا، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اے لوگو، سلام پھیلاؤ، سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، یعنی غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور رشتے ناطے جوڑو، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو، یعنی تہجد کی نماز پڑھو۔ کیا ملے گا؟ تدخل الجنت بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ پتہ یہ چلا کہ جنت میں داخلے والے اعمال میں سے ایک عمل غریبوں کو کھانا کھلانا بھی ہے اور اللہ کی محبت کو پانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، وقت ہو چکا ہے، آگے ہم پھر اسی پر گفتگو کریں گے۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں بھی غریبوں کا خیال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہمارے درمیان ذکر کی جاتی ہیں، رب العالمین ہمیں سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین ہر معاملے میں ہم تمام لوگوں کو احسان کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اسی طریقے سے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اتوار کے درس میں مغرب بعد ہم سب کو شرکت کی توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔